غزہ کی وہی صورتحال ہے، زمین سے بھی آگ برس رہی ہے، فضا سے بھی آگ برس رہی ہے، نہ خیمہ ہے، نہ پناہ ہے، نہ دوا ہے، جو کل تھا اور کل بھی یہی ہے۔ لیکن اب جو فوکس ہے وہ غزہ میں تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، مگر فوکس جو ہے میڈیا کا بھی اور مبصرین کا بھی وہ ہالینڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، اور وہ بھی دی ہیگ میں، کیونکہ آج اس اعتبار سے ایک یادگار دن تھا کہ عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کی دائر کردہ پٹیشن کی سماعت کا پہلا دن تھا۔ جنوبی افریقہ کے وکلاء نے آج پہلے دن کہا کہ غزہ کو تباہ کرنے کا منصوبہ اسرائیلی ریاست کے اعلیٰ ترین حکام کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنی 82 پیجز کی رپورٹ ہے اس میں بہت سے ثبوت اس کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت فی الفور اسرائیل کو غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے کا حکم دے اور اسرائیلی پالیسیوں کو نسل کشی قرار دے کے ڈکلیئر کرے کہ اسے کیا سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پالیسیاں صریحاً 1948 کا جو نسل کشی کے خلاف جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کی تعریف پہ پورا اترتا ہے۔ تعریف یہ ہے جینوسائیڈ کی اس کنونشن کے مطابق کہ کسی نسل، قوم یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پہ تباہ کرنے کے ارادے سے ایک سوچا سمجھا قدم اٹھایا جائے۔ نسل کشی میں کسی مخصوص گروہ کے ارکان کو قتل کرنا، انہیں شدید جسمانی یا نفسیاتی نقصان پہنچانا یا جان بوجھ کے ان کی روزمرہ معیشت کا گلا گھونٹنا یا بنیادی ضروریات زندگی کو کنٹرول کر کے انہیں مفلوج بنا کے ختم کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ اسرائیل اور جنوبی افریقہ دونوں ہی یہ جو جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کے دستخط کنندہ ہیں، لہٰذا دونوں اس بابت جو عالمی عدالت انصاف کے فیصلہ ہے اس کے قانونی طور پہ تو پابند ہیں، مگر عدالت کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ قوت نافذہ نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مرہون منت ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں امریکہ بیٹھا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 75 سال میں جو 38 جو قراردادیں سلامتی کونسل میں آئی ہیں فلسطین کے مسئلے پہ، ان میں سے 36 کو ویٹو کر دیا ہے۔